السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون۔ صدر جلسہ، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عنوان ہے قبول حق کی راہ میں رکاوٹیں۔ تو آئیے بلا کسی تمہید کے ہم پہلے یہ جان لیں کہ حق کسے کہتے ہیں۔ واٹ از حق؟ حق کسے کہتے ہیں؟ حق کی تعریف کی گئی ہے الحق هو الثابت الذي لا يسوغ انکارہ۔ حق ایسی یقینی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے انکار کی گنجائش نہ ہو، جس کا انکار کیا ہی نہ جا سکتا ہو، اسے کہتے ہیں حق۔ ہم اپنی زبان میں کہہ لیں مانو یا نہ مانو بات یہی ہے، دیٹ از کالڈ حق۔ ریپیٹ کرتا ہوں، مانو یا نہ مانو بات یہی ہے، اس کو کہتے ہیں حق۔ اچھا، اس کا جو نقیض ہے، اپوزٹ اس کا باطل، جی حق کا اپوزٹ باطل ہے۔ قرآن حکیم میں اس کو اس کی اپوزٹ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اسراء میں فرمایا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا اور باطل کا زہوق ہو گیا۔ اب ہم زہق سمجھا رہے پہلے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حق کا اپوزٹ باطل، اور چیزوں کو ان کے اپوزٹ سے جانا جاتا ہے۔ مشہور محاورہ ہے عربی کا الاشیاء تعرف بازدادها، چیزوں کو ان کی ازداد، ان کے اپوزٹ سے جانا جاتا ہے۔ ارے بھائی، اگر رات نہ ہو تو دن کی اہمیت کیسے معلوم ہوگی؟ برے لوگ نہ ہوں تو اچھے لوگوں کی قدر کیا معلوم ہوگی؟ تو ہر چیز اپنے اپوزٹ کے ذریعے جانی جاتی ہے۔ اب باطل کو اگر ہم سمجھ لیں تو حق سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دیکھو کہا گیا زہق الباطل، زہق کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس طریقے کی، جس میں یہ آیت بھی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں اتر کر ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ آج ہم ظہوق کا مطلب سمجھا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے نحو کی ایک کتاب پڑھی ہے
شرح شذور الذہب، اس میں ایک قاعدے کو بتانے کے لیے ایک شعر آیا ہے، کیا؟ علمت فحیت ثم قامت فودعت فلما تولت کادت النفس تزہق، وہی لفظ لایا گیا، وہ آئی اور سلام کیا، یعنی خیر سگالی کا اظہار کیا، ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہوئی، فودعت، اور رخصتی لی، فلما تولت، جب وہ مڑی چلنے کے لیے تیار ہوئی کہ اب جا رہی ہے، تو مجھے ایسا لگا جیسے کادت النفس تزہق، جیسے کہ میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ باطل کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر روح نہ ہو۔ اب حق کا مفہوم واضح ہوا کہ حق کہتے ہیں جس کے اندر روح ہو، زندگی ہو۔ باطل کے اندر زندگی نہیں ہوتی ہے، باطل بے روح ہوتا ہے، حق کے اندر زندگی ہوتی ہے۔ جو لوگ حق کو پکڑ لیتے ہیں، حق کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ زندہ رہتے ہیں۔ باطل پر رہنے والے لوگ کبھی زندہ نہیں رہتے۔ اس ڈسٹرب مت کرو، چلو ڈسٹرب مت کرو، ڈسٹرب مت کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ باطل کہتے ہیں جس کے اندر روح نہ ہو، زاہقہ اے خرج منہ الروح، روح اس سے نکل گئی۔ تو حق کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے اندر روح ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو باطل کو پکڑے ہوئے ہیں جس کے اندر روح ہی نہیں ہے، جس پکڑے بیٹھے ہیں روح ہی نہیں ہے۔ اس شعر سے معلوم ہوا کہ ذہوق کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور حق کا عین اپوزٹ باطل ہے۔ تو گویا کہ الحق هو الثابت الذي لا يسوغ انکارہ ونقیضہ الباطل، حق وہ ہے جس کے انکار کی گنجائش نہ ہو، مانو یا نہ مانو وہ چیز ہے، اور اس کا اپوزٹ باطل ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی حق کی تعریف۔ قرآن حکیم نے حق کی کیا تعریف کی ہے، یعنی اس کی شرعی تعریف کیا ہے؟ چلیے سورہ محمد کی آیت پڑھ لیتے ہیں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ حق کہتے کس کو ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے ان چیزوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور جو محمد پر نازل ہوئی وہی حق ہے، دیٹ از دا ٹروتھ، وہی حق ہے۔ سمجھ میں آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں نازل کی گئیں وہ نازل شدہ چیز ہی حق ہے۔ اب کیا چیز نازل ہوئی؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم۔ حضرت امام حاکم مستدرک علی الصحیحین میں اس حدیث کو کتاب العلم کے اندر لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، ان دونوں کو اگر تم نے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گویا کہ ان کو اگر پکڑ لیا، یہ جو دو چیزیں ہیں، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حق کا ایک اپوزٹ اور بھی ہے، کیا؟ ضلال۔ جی، حق کا ایک اپوزٹ ضلال ہے۔ ضلال میں نے گمراہی، گمراہی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ راستہ گم کر دے۔ جانا ہو بمبئی، چلا گیا حیدرآباد، یہ ہے راستہ گم کر دینا۔ بولے کسی جنگل میں چلا گیا، جنگل سے نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا ہے، راستہ گم ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ راستہ اگر گم ہو جائے تو من تفرق بالشعاب اہلکہ اللہ، جسے گھاٹیاں لے کر متفرق ہو جائے، گیا کام سے ہو۔ جی، تو
ضلال کا مطلب ہوتا گمراہی. دیکھیے اس حدیث پاک میں حق کے مقابل میں ضلالت کو لایا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں بھی حق کا اپوزٹ ضلال ہے. فذالکم اللہ ربکم هو الحق فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ ایک نقطہ اور ملا کہ حق کا اپوزٹ ضلالت ہے. اگر حق آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گمراہ ہیں، ایک بات تو یہ معلوم ہے. اور حق کا اپوزٹ گمراہی ہے، جس کے پاس حق ہے ضلالت سے دور ہے، اور جو ضلالت کے اندر مبتلا ہے اس کے پاس حق نہیں ہے. اور خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ حق ایک ہی ہوتا ہے. جی حق ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت میں فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے حق ایک ہوتا ہے، ایک ہی ہوتا ہے. یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور وہ بھی صحیح. ایسا نہیں ہوتا، حق ایک ہی ہوتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے، وہی صحیح ہوتا ہے. یہ ہے حق کا مطلب. فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ اور حق کیا ہے؟ بما نزل علی محمد وهو الحق، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہی حق ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، ایک تو قرآن حکیم اور دوسرے احادیث. یہ دو چیزیں آپ پر نازل ہوئی، اور یہی دونوں چیزیں آپ چھوڑ کر گئے ہیں. اور انہی کو اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں تو پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے اور حق کے اوپر قائم رہیں گے. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا. یہ تو ہوا حق کا مطلب. اب ہم مطلب لے لیتے ہیں قبول کا. ما معنی القبول؟ حق کو قبول کرنا. قبول کرنے کے کیا مطلب؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیپٹنس، یعنی قبول کرنا. لیکن شریعت میں چار چیزیں اگر ہیں تو آپ اس کو قبول کر رہے ہیں. اب حق کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اب حق کو قبول کر رہا ہے. قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ الاعتراف بالحقیقہ عندما تظہر الادلۃ علیہا، یعنی حق کو مان لینا، حق کا اعتراف کر لینا اگر دلائل واضح ہو جائیں. دلیل آ گئی تو حق کو مان لینا ایک ہے اعتراف. الاعتراف بالحقیقہ عندما تظہر الادلۃ علیہا، اگر دلیل کسی مسئلے پر ظاہر ہو جائے، قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، تو پھر اب اعتراف بالحقیقہ، یہ حقیقت ہے اور اس کو مانو. یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ، مانو اس کو، ماننا ہے آپ کو. الاعتراف بالحقیقہ عندما تظہر الادلۃ علیہا، دلیل آ جائے، دلیل ظاہر ہو جائے تو اس کے اعتراف میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے. ایک قبول میں دوسری چیز، قبول میں دوسری چیز یہ ہے کہ ترک العناد والمکابرہ. عناد مانے ضد اور مکابرہ مانے ہٹ دھرمی. تو ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دو. جی حدیث آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، دلیل آ گئی، تو اب ہٹ دھرمی اور ضد، ترک العناد والمکابرہ، تو ضد چھوڑ دو اور دوسرے مکابرہ یعنی ہٹ دھرمی چھوڑ دو. نہیں میں یہی مانوں گا، ہزار دلیلیں آ جائیں میں یہی مانوں گا. اس کو کہتے ہیں عناد اور ہٹ دھرمی، جس کو عربی میں کہتے ہیں عناد اور مکابرہ. اور تیسرے تصحیح الخطأ عند معرفتہ، اگر غلطی واضح ہو جائے کہ میں غلط موقف کے اوپر ہوں تو غلطی کی تصحیح کی جائے، صحیح کر لو اس کو. جیسے استاد جب کسی طالب علم کی کسی غلطی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کو ایسا نہیں ایسا کر لو. اب لڑکا غلطی کی معرفت کے بعد اس کو صحیح کر لیتا ہے. تو غلطی واضح ہو جانے کے بعد تصحیح الخطأ عند معرفتہ، غلطی واضح ہو جائے، غلطی کی معرفت ہو جائے تو فوراً اس کی تصحیح کرو. غلط موقف ہو تو صحیح کرو، یہ ہے قبول. اور تیسرے العمل بما هو حق، جو حق ہے اس کے اوپر عمل کرنا. تو قبول کے اندر چار چیزیں آ گئی. ایک پہلی چیز کیا ہوئی کہ الاعتراف بالحقیقہ عندما تظہر الادلۃ علیہا، دوسرے ترک العناد والمکابرہ، تیسرے تصحیح الخطأ عند معرفتہ، اور چوتھے العمل بما هو حق، مان کر کے غلطی کی تصحیح کے بعد جو صحیح ہے اس کے اوپر عمل کرنا. دیٹ از کالڈ قبول. قبول نہیں، قبول ہے. تو آپ پر زبر پڑھو جی، قبول. یہ ہے تو قبول حق. یہ ہم نے ابھی حق کا مطلب سمجھایا
اور قبول کا مطلب سمجھایا. اب ہم آگے بڑھیں گے. یہ حق کی راہ ہوتی ہے، یہ ہے حق کی راہ. اب اس پر لوگ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ آبسٹیکلس اور ہنڈرنسز کیا ہیں کہ بھئی راستہ دکھ رہا ہے، پرابلم کیا ہے؟ کیوں نہیں چلتے ہیں لوگ؟ تو اس میں کتنی چیزیں ہیں. میں نے تلاش کیا تو بطور استقراء مجھے 7 چیزیں ملی. اور منطق میں کہتے ہیں الاستقراء لا یفید الیقین. 8 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میری تلاش کے مطابق بطور استقراء 7 چیزیں میں نے پائی ہیں. ٹائم وائم ہے؟ اتنا عنوان ایسا دے دیے ہیں آپ. تو پہلی چیز جو حق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، پتا چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے مگر نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ فرسٹ نمبر پہ ہے تقلید آبا. آبا و اجداد کی تقلید، رسمیں چلی آ رہی ہیں. کچھ لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، باطل پرست تھے باپ دادا. اب بیٹے بھی وہ پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے. ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ راستہ صحیح نہیں. ارے ہمارے آبا و اجداد غلط تھے کیا؟ یہ ہے تقلید آبا. یہ تقلید آبا. اور باپ دادا کی جو ملت ہوتی ہے، باپ دادا کی جو یہ رسمیں ہوتی ہیں اور جو ملت ہوتی ہے، جلدی بیٹے چھوڑتے نہیں، جلدی بیٹے چھوڑتے نہیں. چلیے پہلے ہم 2 آیتیں لیں گے، اس کے بعد ایک حدیث لیں گے. پہلی آیت دیکھو. پہلی آیت ہم لیں گے سورہ بقرہ کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کے اوپر شاندار تبصرہ فرمایا ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ کو مانو، ابھی میں نے بتایا اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن و حدیث. تو قرآن و حدیث کو مانو تو کہتے نہیں بل نتبع. تو کیا بھئی نہیں مانو گے اس کو؟ تو بل نتبع ما الفینا علیہ آباؤنا. ہم وہی مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. یہ دیکھیں اب اللہ یہ فرما رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون. تمہارے آبا و اجداد کو سمجھ نہیں رہی ہو تو شیئن کسی چیز کی، ولا یہتدون ان کے پاس ہدایت نہ رہی ہو تو، یعنی ان کے پاس سوچ سمجھ نہیں تھی، ان کے پاس ہدایت نہیں تھی، پھر بھی تم پکڑے رہو گے باپ کی اس روش کو. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. باپ دادا یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ ابا کرتے تھے، دادا کرتے تھے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن حکیم میں سورۃ السرا. چلیے دوسری آیت پڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ما وجدنا علیہ آباءنا. ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس پر پایا ہے، وہاں الفینا کے بعد آباءنا. جی وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو مانو، تو یہ کہتے نہیں ہم اس کو مانیں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. وہاں کیا تھا؟ ما الفینا علیہ آباءنا، یہاں ما وجدنا علیہ آباءنا. تو الفا اور وجدہ دونوں کا مطلب ایک ہے، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس پر پایا ہے. جی اب اللہ اس پر تبصرہ کر رہا ہے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. تو کیا شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کا جو راستہ وہ شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان صرف اور صرف جہنم کی طرف ہدایت کرتا ہے، جہنم کی طرف لے جاتا ہے. چلیے یہ تو 2 آیتیں ہوئی. اب حدیث سے بالکل واضح ہو جاتی ہے. حدیث اس طرح وان سعید بن المسیب عن ابیہ قال لما حضرت ابا طالب الوفات دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعنده ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیہ
فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال اے امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ. فقال له ابو جہل وعبد اللہ بن ابی امیۃ یا ابا طالب اترغب عن ملۃ عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ونزلت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رواه النسائی في كتاب الجنائز. امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز کے اندر راوی سعید بن مسیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب آپ کے چچا بیمار ہوئے اور یہ محسوس ہوا کہ اب یہ دنیا سے جانے والے ہیں تو دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اچھا جب آپ آئے تو دیکھا کہ دو شیطان پہلے سے بیٹھے ہوئے وہاں, ایک تو ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا چچا ایک بات بولوں؟ بولو بیٹا. کہا کہ ایک کلمہ آپ بول دیجئے, لا الہ الا اللہ, قل لا الہ الا اللہ احاج لک بہا یوم القیامہ. قیامت کے دن میں اس کلمے کی وجہ سے آپ کی طرف سے اللہ سے میں محاجہ کروں گا, بحث کروں گا, دلیل دوں گا میں کہ یہ ایمان لے آئے. محاجہ حجت میں دلیل دوں گا میں. اب ابھی وہ کچھ کہنے والے تھے کہ یہ دو شیطان بیچ میں کود پڑے. فقال له ابو جہل و عبداللہ ابن ابی امیہ, یہ ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ کہنے لگے یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب, اپنے دادا عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ اترغب چھوڑ دو گے. اب دیکھو آ گیا باپ دادا کی بات آ گئی. اپنے باپ عبد المطلب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, ابو طالب کے باپ ہیں, تو اپنے باپ عبد المطلب کی ملت کو مذہب کو چھوڑ دو گے؟ فلم یزالا یکلمانی, برابر بولتے رہے, برابر چھوڑ دے گا. ہمارے بولتے چھوڑ دیو. ارے باپ کا مذہب چھوڑ دو گے؟ فلم یزالا یکلمانی, برابر بولتے رہے. اور یہاں تک کہ وہ بول پڑے حتی کان آخر شیء کلمہم بہ, ان کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہ تھا علی ملت عبد المطلب, میں مر رہا ہوں عبد المطلب کے مذہب پر. یہ ہے باپ دادا کے اوپر مرنا, مذہب پر مرنا. جبکہ ابو طالب کے سامنے حق واضح ہو گیا تھا, جانتے تھے کہ میرا بھتیجا حق کے اوپر ہے, نہیں مانا انہوں نے, اس لیے کہ درمیان میں باپ دادا کی ملت آ گئی, باپ کی ملت آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے اور اپنے چچا سے بڑی محبت کرتے تھے. ایک بات ابھی بولوں گا میں, بڑی پیاری ہے. چچا بھی اپنے بھتیجے سے بڑی محبت کر رہا ہے اور بھتیجا بھی اپنی چچا سے بڑی محبت کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا استغفرن لک ما لم انہ عنک, جب تک منع نہیں کیا جاتا تب تک میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے. فنزلت, یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا, نبی کے لیے اور کسی مسلمان مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ جو لوگ شرک کے اوپر مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا. اگر باپ شرک کے اوپر مرا بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو, اس لیے کہ نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا وغیرہ. یہ آیت اتری, سمجھ میں بات آ رہی ہے جی؟ تو تقلید آبا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کہیں میں نے پڑھا صدر صاحب, کہیں میں نے پڑھا کہ آبا و اجداد کی تقلید وہ میٹھی چھری ہے جو عقل کی شہ رگ کو کاٹ دیتی ہے. جملہ ذہن نشین کیا جائے,
آبا و اجداد کی تقلید وہ میٹھی چھری ہے جو عقل کی شہرت کو کاٹ دیتی. اور اگر شہرت کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے, عقل کی شہرت کٹ جائے تو آدمی کی عقل مر جاتی ہے. تو تقلید سے عقل مر جاتی ہے. اب جب عقل مر گئی تو سوچے گی کیا؟ وہ تو وہی پکڑے ہوئے صحیح ہو یا غلط پکڑ کے بیٹھے. یہ ہے تقلید آبا. دوسرے نمبر پہ تقلید علماء. جی ہمارے عالم, ان کو قرآن و حدیث نہیں سمجھا, ان کو یہ بات نہیں سمجھی, ان کو توحید اور شرک کے درمیان فرق سمجھ میں نہیں. یہ اتنی خطرناک چیز ہے. کون سی؟ تقلید علماء, جو ڈائریکٹ شرک تک پہنچاتی ہے. ہاں کیا علماء کی تقلید؟ ہمارے عالم غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ وہ نہیں سمجھے کہ توحید کیا شرک کیا ہے. تو یہ علماء کی تقلید یہ ڈائریکٹ آدمی کو شرک تک پہنچاتی ہے. مفضیل الشرک ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عدی بن حاتم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه واذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواه الترمذی فی کتاب تفسیر القرآن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب تفسیر القرآن ترمذی کے اندر لائے. میرا منہج ہے میں حدیث پوری پڑھتا ہوں. جی ایک بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. قرآن کی آیت یاد ہو جاتی ہے, حدیث یاد نہیں ہوتی. یاد کر کے تقریر کرنے میں بھول جاؤ گے جی. تو عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی, کراس میڈ آف گولڈ. ایسے وہ کراس جو لگاتے ہیں عیسائی لوگ, یہ عیسائی تھے. تو میرے گلے میں یہ کراس لٹک رہا تھا سونے کا. وہ فی عنقی صلیب من ذہب, سونے کی سلیب لٹک رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عدی اطرح عنک ھذا الوثن, اس بت کو اپنی گردن سے نکال دے. اللہ اکبر. کہتے ہیں یہ دھاگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دھاگے سے فرق نہیں پڑتا, دھاگے کے پیچھے جو عقیدہ ہے اس سے فرق پڑتا ہے. جی یہ کراس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کراس کے پیچھے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ گڑبڑ ہے, اس عقیدے کو جو فرق. آپ نے اس کو وسن فرمایا, کس کو؟ سونے کی سلیب کو. اطرح عنک ھذا الوثن, اس وسن کو, اس بت کو باہر نکال, گلے سے نکال دے. کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کیا ہے, سورہ توبہ کی آیت پڑھتے ہوئے سنا. کون سی آیت؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور اپنے صوفیاء کو رب کے علاوہ معبود بنا لیا ہے. دیکھو علماء اور ان کے صوفیاء کی تقلید بیجا نے ان کو شرک تک پہنچا دیا, رب بنا لیا انہوں نے علماء کو. حضرت عدی نے فرمایا اللہ کے رسول ہم ان کو پوچھتے کیا, ان کو معبود کیا مانتے ہیں, ہم اپنے علماء کو رب نہیں مانتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بتاؤ جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے ہیں تو حلال مان لیتے ہو؟ ہاں. کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو حرام کا مان لیتے ہو؟ بولے ہاں مان لیتے. کہتے ہیں یہی تو رب بنانا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حلال کو حرام کر رکھا ہے اور حرام کو حلال کر رکھا ہے. اور یہ چیز تقلید علماء یہ ڈائریکٹ مفضیل شرک ہے, شرک کی طرف پہنچاتی ہے. یہ تقلید علماء ہے. آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو دونوں میں فرق ہے. کیا؟ تقلید آبا اور تقلید علماء میں فرق ہے. سمجھ میں آیا؟ تقلید آبا میں محبت چھپی ہوتی ہے اور تقلید علماء میں عظمت چھپی ہوتی ہے. بڑے ہیں. تو تقلید آبا اور تقلید علماء میں فرق یہ ہے کہ تقلید آبا میں محبت چھپی ہوتی ہے, ہمارے ابا ہم ان کے خون ہیں, یہ محبت ہے. اور تقلید علماء ہمارے علماء کتنے بڑے ہیں. یہ فرق ہے تقلید آبا اور تقلید علماء میں, اور دونوں خطرناک چیزیں اور دونوں سے منع کیا. ٹائم وائم ہے جی؟ ہاں جی. تیسرے نمبر پہ ہے خوف. خوف چھوڑ دیا اگر باطل کو
تو کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں لوگ الٹا پلٹا نہ بولنے لگے، ارے گمراہ ہو گیا، وہاں بڑا ہو گیا، کہیں گمراہ نہ کہنے لگے لوگ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جان چلی جائے۔ یہ دو خوف ہے، ایک تو ملامت کا خوف اور دوسرے جان کا خوف۔ تو جان کے خوف سے آدمی حق کو قبول نہیں کرتا۔ چلیے دو آیتیں پڑھ لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ ویجاہدون فی عزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ دیکھو فرمایا کہ لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں خوف نہیں ہوتا، یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی ملامت کرنے والا ہمیں ملامت نہ کرنے لگے، ارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، کس آدمی تو بیٹا ہے، تو مسلمان ہے۔ اللہ، یہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، تو ملامت سے آدمی ڈرتا ہے۔ اچھا، اور ایک ہے خوف سے۔ صہیب رومی سے مروی ایک روایت ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائے، چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ وعن صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاصت أن تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق، رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق۔ فإنك على الحق، ہم اپنے موضوع سے ہٹتے نہیں ہیں، فإنك على الحق یہ روایت کا آخری لفظ ہے، فإنك على الحق۔ پس منظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گزشتہ زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو عیسائی لوگ تھے، اس وقت سچے عیسائی لوگ تھے، اور یہ بادشاہ جو تھا بت پرست تھا، تو جتنے لوگ ایمان لائے تھے سب کو جمع کیا اس نے، اور گلی گلی میں فی افواہ السکک، گلیوں کے سروں پر، افواہ من منہ سرا ہے، تو گلیوں کے سروں کے اوپر اس نے بڑے بڑے خندق کھدوائے، یا ایک بہت بڑی آگ جلائی اس نے، اور حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لایا جائے، جو اپنے دین سے نہ پھرے، من لم یرجع عن دینہ فاحموہ فیہ، جو اپنے دین سے نہ پھرے آگ میں ڈال دو۔ تو پکڑ پکڑ کر لاتے، کہتے اقتحم، بجا، چال آگ میں کود، ففعلوا، تمام مومنین آگ میں کود گئے۔ اللہ اکبر، ہم لوگوں نے کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو رونے گانے لگتے ہیں، یا دیکھو آگ میں جلنا، آگ کا جو عذاب ہوتا ہے، آگ کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، ختم۔ لہذا جہنم کا جو نمایاں عذاب ہے وہ یہی ہے، آگ کا عذاب ہے، خطرناک ہوتا ہے، خطرناک، تھوڑا سا چٹکا لگ جائے کئی دنوں تک وہاں درد ہوتا رہتا ہے، چاہے جائے کہ آدمی کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ دنیا کی آگ تو برداشت نہیں کر پاتا، جہنم کی آگ کیا برداشت کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت عجیب، اللہ جملے تعجبیہ اللہ نے استعمال فرمایا، یعنی اللہ کے لیے تعجب ثابت ہے، لیکن ہمارے تعجب کے علاوہ اللہ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، یہ جہنم کی آگ پر صبر کر لیں گے۔ اللہ تعجب فرمایا، میری آگ میں آنے کے بعد اس تکلیف پر صبر کرنے کی طاقت ہے ان کے اندر، ان کے اوقات ہے۔ واہ اللہ اللہ، اللہ تعجب فرما رہے ہیں، میں نے وہ آگ جلائی ہے کہ اس آگ کے اوپر ان کی اوقات ہے کہ یہ صبر کر لیں گے۔ فما اصبرهم علی النار، یہ تو پکڑ پکڑ کر لائے جاتے، کہتے ایک ٹائم دوست کود جاتا تھا، ففعلوا، تمام مومنین کود گئے، حتی جاءت امرأۃ، ایک بیچاری عورت آئی، عورت ویسے بھی نازک ہوتی ہے بہت زیادہ،
ویسے بھی ڈری ہوئی رہتی ہے، تھوڑا شوہر ڈانٹ دے تو اللہ، عورتوں کی قدر کرو، قدر کرو۔ یہ نازک عورت وہاں پر آئی، حتی جاءت امرأۃ ومعها صبی لہا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہے۔ انہوں نے اور سے کہا کود اپنے بچے کو لے کر کے، فتقاصت ان تخافیہ، وہ تردد میں پڑ گئے، میں کودوں اپنے بچے کو لے کر کے، اپنی جان کی فکر ہے، اپنے بچے کی جان کی فکر ہے، ویسے بھی کمزور دل کی ہوتی ہے۔ فتقاصت ان تخافیہ، وہ پسو پیش میں پڑ گئی، تردد میں پڑ گئی، میں کودوں کہ نہ کودوں۔ فقال لها الغلام، بچے نے کہا یا امہ، اے اماں، اصبری، صبر کر، مجھے لے کر کود جا آگ میں، فإنک علی الحق، اس لیے کہ تو حق کے اوپر ہے۔ حق کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی گئی، مردوں نے بھی کی، عورتوں نے بھی کی قربانی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عورت اپنے بچے کے دیکھ رہی ہے کہ میں مجھے بچے کو لے کر آگ میں کودنا، بتائیے کیا حالت رہے ہوگی۔ آپ ذرا تصور کیجئے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے کیا کھڑے ہو جائیں گے، ہارٹ فیل ہو جائے گا آپ کا، اگر صحیح سے آپ نے اس کا اندازہ کر لیا تو۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ حق کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ پوری تاریخ شاید، تاریخ کا بات۔ وہ بچہ کہہ رہے ہیں، اور اس سے پتا چلا کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، ہاں، تاکہ دین پر تمہارے معاون بنے۔ یہ دیکھو دین پر معاونت کر رہی ہے، دین پر معاونت کر رہا ہے بچہ، یہ وہ پسو پیش میں ہے تو وہ کہہ رہا ہے یا امہ اصبری۔ ایک نکتہ اور ملا، مصیبت آئے کتنی بڑی تو صبر سے کام لیجیے۔ جادوگر تھے، جب آئے کہا کیا کرنا ہے، بولے موسیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ تیسرا صفحہ پڑھ لیجئے ذرا 9ویں پارے کی، میں تو ویسے بھی تفسیر کا طالب علم ہوں، وہ بیان کر چکا ہوں، سن لیں آپ، تفصیل آپ کو جاننا ہے تو 9ویں پارے کو سن لیں آپ۔ تو جادوگر آئے، کہا کہ کیا کرنا ہے، فرعون نے کہا موسیٰ سے مقابلہ کرنا، اور کیا، کہا کہ اگر جیت گئے تو کیا ملے گا، نوٹ ووٹ کچھ ملے گا؟ ہاں، ارے بولے نوٹ کی بات کرتے ہو، بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں گے تم کو، بڑے بڑے عہدے دے، دربار کے مصاحب بنا دیے جاؤ گے، خاص آدمی بنا دیے جاؤ گے دربار کے۔ اور جب مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنے اپنے تام جھام ڈالے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگوں نے جو کچھ ڈالا ہے وہ سب میسمریزم ہے، وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور حضرت موسیٰ نے جو ڈالا حقیقت میں یہ لاٹھی سانپ بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں معجزہ، حقیقت میں لاٹھی سانپ بن گئی ہو۔ ایک لاٹھی ہی تو ہے، اور ایک طرف پورا نظام ہے، صرف ایک لاٹھی ہے کافی، لیکن ایمان اس کے پیچھے ہے، ایمان کی طاقت پیچھے لاٹھی کافی تھی۔ لاٹھی ڈالی گئی، اژدھا بن کر کے سارے تام جام کو کہا گیا، اژدھا بن گیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ حقیقت ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ دیکھو، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے تمہارے، پہلے داہنا ہاتھ بایاں پیر، بایاں ہاتھ داہنا پیر، اور تم کو کھجور کی شاخ سے لٹکا دیا جائے گا، تڑپ تڑپ کر کے دھوپ میں مرو گے، سامنے موت ناچ رہی ہے۔ کہنے لگے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قالوا لا ضیر، کیا لفظ ہے بولے تو، لا بھائی، وی ڈونٹ کیئر، وی ڈونٹ کیئر۔ اللہ اکبر، سامنے موت ناچ رہی، کہہ رہے لا ضیرا، وی ڈونٹ کیئر، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا افرغ علینا صبرا، یہاں پر صرف صبر کرنے کی بات نہیں، اے ہمارے رب صبر کا جو گھڑا ہے
اس گھڑے کا پورا پانی ہمارے اوپر اڈیل دے. اس لیے کہ یہاں صبر نہیں بلکہ افراط صبر کی ضرورت ہے. صبر کا پورا برتن ہمارے اوپر اڈیل دے ہمارے رب. موت ہمارے سامنے اور بہت بدترین موت دینے جا رہا ہے یہ ہمیں. ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا پورا پانی اڈیل دے. یا صبر نہیں مانگا انہوں نے، صبر کا پورا پانی ہمارے اوپر اڈیل دے. وتوفنا مسلمین، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو مسلمان ہو کر کے جائیں. یہ جو آپ کو اسلام فری میں مل گیا قدر کرو اس کی. مٹ گئے ہیں اس کے لیے لوگ، مٹ گئے ہیں اس کے لیے، مٹ گئے ہیں لوگ. قدر کرو اس کی، فری میں مل گیا تمہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی کیا بول رہا ہوں میں؟ ہاں. تو ایک ہوتا ہے خوف سے آدمی حق کو قبول. کتنا ٹائم ہے؟